بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم نے پڑھا تھا ضمیر منفصل اور ضمیر منفصل کے ساتھ ہم نے واحد تثنیہ اور جمع پڑھا. ٹھیک ہے کہ کس طرح واحد سے تثنیہ بنتا ہے، پھر تثنیہ اور واحد سے جمع بنتا ہے. تو ضمیر منفصل مذکر کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں وہ ضمائر ہم نے پڑھی. پھر تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ پڑھا کہ مذکر کا تثنیہ اور جمع کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. تو پہلے ہم اس کا ایک دفعہ آپ لوگوں نے کوئی تسبیح پڑھی، اس کی نہیں پڑھی جو میں نے آپ کو کہا تھا، ٹاسک دیا تھا، پڑھی؟ ایک تسبیح پڑھی اس کی؟ آپ نے پڑھی یا نہیں؟ تھوڑی سی آپ نے نہیں؟ آپ نے پڑھی نہیں؟ نہیں اس کی پڑھی ہے. ہوا مسلمن ہما مسلمانی کی نہیں پڑھی آپ نے؟ نہیں آپ نے تو پڑھی. اچھا اس میں آیا تھا تو اس کو ہم تھوڑا سا دہراتے ہیں. اعجاز بھائی آپ نے پڑھی نہیں پڑھی؟ آدھی پڑھی اور آپ تو پہلی دفعہ ہے نا اس وجہ سے. چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، اس کا اعادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا سبق پڑھتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. ہوا مسلمن ہما مسلمانی ہم مسلمون انت مسلمن انتما مسلمانی انتم مسلمون انا مسلمن نحن مسلمون. ہوا مسلمن ہما مسلمانی ہم مسلمون انت مسلمن انتما مسلمانی انتم مسلمون انا مسلمن نحن مسلمون. ہوا مسلمن ہما مسلمانی ہم مسلمون انت مسلمن انتما مسلمانی انتم مسلمون انا مسلمن نحن مسلمون. اب پڑھیں آپ. پھر پڑھیں. پھر پڑھیں. ہوا مسلمن ہما مسلمانی ہم مسلمون انت مسلمن انتما مسلمانی انتم مسلمون انا مسلمن نحن مسلمون. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا اب تک جو ہم نے پڑھا ایک ضمیر منفصل اور اس کے بعد تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ. آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس کو کہا جاتا ہے ضمیر متصل. ٹھیک ہے، یہ منفصل کی ضد ہے. منفصل کا مطلب ہوتا ہے جو الگ ہوتی ہیں اور متصل کا مطلب جو ملی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ضمیر متصل کو آپ یہ سمجھ لیں، اس کو اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیچ پروناؤنز ہوتے ہیں. اٹیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر منفصل تو لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں نا مثلاً آپ کہتے ہیں ہوا مسلمن. ٹھیک ہے، اب یہ ہوا الگ ہے اور مسلمن الگ ہے، یہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. آپ کچھ بھی لے لیں، ہوا ہما ہم میں سے کچھ بھی لے لیں. یہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے، یہ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں جیسے آپ کہتے ہیں ربہ. اب یہ جو ہو ہے یہ بھی ضمیر ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اس کو لکھیں رب اور پھر یہاں لکھ دیں ہو، بلکہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، اب یہ ہم جو ہے نا یہ بھی ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر متصل ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس کو ہم یوں نہیں لکھتے کہ علی یوں لکھ دیں پھر ہم یوں لکھتے ہیں، اس لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے.
سمجھ آ رہی بات؟ یہ آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے تفصیل سے یہ بات سمجھ آ جائے گی، پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں. تو اس کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے. اور مفہوم کے اعتبار سے اس کا جو مفہوم ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ضمیر متصل کے بارے میں بتایا، منفصل کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو ہم سبجیکٹو پروناؤن کہتے ہیں انگریزی میں. یہ جو ضمیر متصل ہے یہ آبجیکٹو پروناؤن بھی ہوتی ہے اور پوزیسو پروناؤن بھی ہوتی ہے. آبجیکٹو پروناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مفعول بن کر آتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیسے آپ کہتے ہیں مثلا آپ جب کہتے ہیں ہی از اے مسلم، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ سبجیکٹو پروناؤن ہے، ہی از اے مسلم. اب یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے آتا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے آتا ہے نا، غائب کے لیے آتا ہے ہی، یعنی غائب کے لیے جس طرح ہم عربی میں ہوا کہتے ہیں اسی طرح انگریزی میں ہم ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہی پروناؤن جب آبجیکٹ بن جائے، مفعول بن جائے کہیں پر، تو اس صورت میں یہ ہی نہیں رہتا، بلکہ یہ کیا بن جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آئی آسک ہم، مثال کے طور پر میں نے اس سے پوچھا، آئی آسک ہم، میں نے اس سے پوچھا. اب یہ جو ہم ہے، یہ ہم اور یہ ہی ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ سبجیکٹو ہے، یہ آبجیکٹو ہے. تو دیکھیں اس کا تلفظ الگ ہے، حلیہ الگ ہے، اس کا تلفظ الگ ہے، حلیہ الگ ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جب سبجیکٹو پروناؤن آپ استعمال کرتے ہیں وہ الگ انداز سے بولا جاتا ہے، آبجیکٹو پروناؤن استعمال کرتے ہیں وہ الگ انداز سے بولا جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے دیکھیں اردو میں ہم اگر اس کی مثال سمجھیں تو یہ میں فرق پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ضمیر متصل آبجیکٹو پروناؤن ہوتا ہے، ضمیر متصل آبجیکٹو پروناؤن ہوتا ہے، اور جو ضمیر منفصل تھا وہ سبجیکٹو پروناؤن ہوتا ہے. وہ مبتدا بنتا ہے یا فاعل بنتا ہے اور یہ مفعول بنتا ہے. کہیں جب آپ کسی کے بارے میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام یہ میں نے اس کو کہا، یا جو بھی مفعول بن رہا ہوتا ہے، تو ایک تو ضمیر متصل آبجیکٹو پروناؤن ہوتا ہے، اسی طرح یہ پوزیسو پروناؤن بھی ہوتا ہے. جیسے ہی کی جگہ ہم ہز پڑھتے ہیں نا، ایک ہی تھا پھر ہم ہوا اور پھر ہز ہوا، ٹھیک ہے. ہز جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پین اس کا ہے، یہ پین اس کا ہے، تو آپ کہتے ہیں دس از ہز پین. نہ تو آپ یہ کہتے ہیں دس از ہی پین، نہ یہ کہتے ہیں دس از ہم پین، بلکہ یہ کہتے ہیں دس از ہز پین. تو یہ ہز جو ہے نا یہ پوزیسو پروناؤن ہے. تو ضمیر متصل ایک ہی وقت میں کبھی یہ آبجیکٹو پروناؤن بن رہا ہوتا ہے اور کبھی پوزیسو پروناؤن بن رہا ہوتا ہے. اب اگر دیکھنے کو دیکھیں تو ہی، ہم، دیکھیں یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہے، یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہے، یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر، یہ بھی غائب کے لیے آتا ہے، یہ بھی غائب کے لیے آتا ہے، یہ بھی غائب کے لیے آتا ہے. لیکن اس کی چونکہ کلام کے اندر، گفتگو کے اندر اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، اس لیے اس کے الفاظ اور سب حیت وغیرہ چینج ہوتی ہے. عربی میں بھی اسی طرح ہے اور اردو میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اردو میں دیکھیں اس کی مثال، جیسے آپ ایک جملہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، وہ میرے پاس آیا. اب یہ جو وہ ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ ہی ہے، یہ ہوا ہے. عربی میں ہم اس کو ہوا بولیں گے، انگریزی میں اس کو ہی بولیں گے، اردو میں کیا بولیں گے؟ وہ بولیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ سبجیکٹو ہے، یہ فاعل بن رہا ہے یا مبتدا اس کو کہا جاتا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے تو آ جائے گا سمجھ میں. یہ فاعل بن رہا ہے یہاں پر وہ. اب اسی کے بارے میں آگے آپ جا کے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ تھا وہ، یہاں پر آ گیا تو بنا اس کو کہا. یہاں پر تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے وہ کو کہا،
نہیں کہتے نا، میں نے وہ کو کہا تو نہیں کہتے، حالانکہ اس کا مطلب اور وہ کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہاں یہ فاعل بن رہا ہے، یہاں یہ مفعول بن رہا ہے یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر، یہ بھی پروناؤن ہے، یہ بھی پروناؤن ہے. تو یہ ہر زبان میں پروناؤن اسی طرح آتی ہیں کہ جب وہ سبجیکٹ بن رہی ہوتی ہیں تو اس کے تلفظ کچھ ہوتے ہیں، جب آبجیکٹ بن رہا ہوتا ہے تو تلفظ کچھ ہوتا ہے، جب پوزیسو ہوتا ہے تو تلفظ کچھ اور ہوتا ہے. یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو عربی میں بھی اس طرح ہے کہ پہلے وہ ہوا تھا تو اب یہاں ہو جائے گا، ہما اور ہم تو اسی طرح ہے. پھر انتا انتما تھا تو یہاں پر کا کما ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کم ہو جاتا ہے. پھر وہاں انا تھا تو یہاں ی ہو جاتا ہے، وہاں نحن تھا تو یہاں نا ہو جاتا ہے. تو ہے یہ بھی پروناؤن، لیکن یہ ضمیر متصل ہے. ایک تو یہ اٹیچ ہوتی ہے، لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے، الگ نہیں آتی. جیسے میں نے آپ کو مثال لکھ کر دی علیہم، اس طرح کی جو بھی مثالیں. اور دوسرے نمبر پر اس کا جو مفہوم ہوتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا یہ آبجیکٹو پروناؤن ہوتے ہیں، آبجیکٹو کا مطلب مفعول بن رہے ہوتے ہیں، یا پوزیسو پروناؤن ہوتے ہیں، پوزیسو پروناؤن کا مطلب ملکیت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کو ہم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا مزید اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ ہے ہو، یہ پڑھے میرے ساتھ، ہو، ہما، ہم، کا، یہ کاف ہے، بس سیدھا سیدھا کاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے. کا، کما، کم، ی، نا. یہ ی جو ہے نا سمجھے دو یا ہیں، بس دو یا سمجھ لیں اس کو فی الحال. یہ ویسے ہوتی تو ایک یا ہے، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے ہم اس کو دو پڑھتے ہیں. آگے جب واضح ہوگی بات تو سمجھ آ جائے گی. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ی، نا. ٹھیک ہے، اب اس کو اشاروں کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے. تلفظ سمجھ آ گیا اس کا؟ یہ کاف ہے، اس کاف کے ساتھ میم الف ہے، پھر یہ کاف کے ساتھ میم ہے، کاف پیش ہے کاف پر اور میم ساکن ہے، اور یہاں یہ ہے اور یہ نہ ہے. اور ہو، ہما، ہم، یہ تو وہی ہے، وہ پہلے ہوا تھا، یہ صرف ہو ہے، ہاں ہے، بس ہاں کے اوپر الٹی پیش ہے. پڑھیں گے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ی، نا. 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 ٹھیک ہے، اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب اس کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ اس کا ہم آسانی کے لیے بس یہی پڑھتے ہیں، اس کا
उन दो का, उन सब का, आपका, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा, उसका, उन दो का, उन सब का, आपका, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा, उसका, उन दो का, उन सब का, आपका, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा, उसका, उन दो का, उन सब का, आपका, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। अब इसको अरबी में पढ़ें, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना। अब तर्जमा पढ़ें, उसका, उन दो का, उन सब का, आपका, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा, उसका, उन दो का, उन सब का, आपका, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा, उसका, उन दो का, उन सब का, आपका, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। अरबी में पढ़े, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना। ठीक है, तो ये चूंकि मिलकर आता है किसी के साथ, अकेले तो ये आता नहीं है। यानी अरबी में आपको ये ऐसे कहीं नहीं मिलेगा कि हु लिखा हुआ होगा कहीं, ये किसी लफ्ज के साथ मिला हुआ होगा। जैसे रब है तो लिखा होगा रब्बुहु, ठीक है, रब्बुहु, या फिर लिखा होगा रब्बुहुमा, या लिखा होगा रब्बुहुम, कहीं ना कहीं किसी लफ्ज के साथ मिला होता है, तो उस हिसाब से फिर इसका तर्जमा होता है। तो अगर रब्बुहु हो, इसका तर्जमा क्या होगा? उस एक का रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, रब्बुकुम और रब्बी रब्बुना हम सब का रब। तो ये हु इस तरह मिलकर आता है। अब आप इसके साथ दीन मिला लें, आप इसके साथ रसूल मिला लें, आप इसके साथ नबी का लफ्ज मिला लें, रसूलुहु रसूलुहुमा, किताबुहु किताबुहुमा, दीनुहु दीनुहुमा, कुछ भी मिला लें। हम इसके साथ एक लफ्ज पढ़ के उसकी थोड़ी मशक करते हैं, फिर आगे मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ। रब का लफ्ज इसके साथ मिला के पढ़ते हैं, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना, 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 रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना। अब इसका तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं। उस एक का रब, उन दो का रब, उन सब का रब, आपका रब, आप दो का रब, आप सब का रब, मेरा रब, हमारा रब। अब अरबी में पढ़े आप, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना। उसका रब, उन दो का रब,
ان سب کا رب، آپ کا رب، آپ دو کا رب، آپ سب کا رب، میرا رب، ہمارا رب، ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ پڑھیں۔ پھر پڑھیں۔ پڑھیں، ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ اب پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ ملا لیں، مثال کے طور پر آپ دین کا لفظ ملا لیں تو پھر دینہ ہو جائے گا، دینہما، پھر رسول کا لفظ ملا لیں، رسولہ، رسولہما۔ اس طریقے سے آگے ہم الفاظ ملا کے ذرا اس کی مشق کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک چیز یہاں عربی میں دو ایک اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مضاف، دوسرے کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، یہ نحو کی اصطلاح ہے، یعنی علم نحو جو عربی گرامر ہے اس کی اصطلاح ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے مضاف، کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف۔ دوسرے کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ، کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طریقے سے یعنی دو لفظوں کو جوڑا جاتا ہے، جس طرح یہ رب ایک لفظ ہے اور ہو دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو الفاظ ہیں، ان دو کو جوڑا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کی اضافت کی گئی ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے دوسرے لفظ کی طرف، کہ رب کی اضافت کی گئی ہے ہو کی طرف۔ تو پہلے لفظ کو عربی میں کہا جاتا ہے، جیسے یہ رب ہے اس کو کہا جائے گا مضاف، ہو کو کہا جائے گا مضاف الیہ۔ اسی طرح پھر رب کے ساتھ ہما ملا لیں تو ہما بن جائے گا مضاف الیہ، ہم ملا لیں تو وہ بن جائے گا مضاف الیہ۔ تو دو لفظوں کو جوڑا جاتا ہے، اور اس کے اندر اردو میں جو اس کی علامت ہوتی ہے کہ کب جب ہم دیکھیں کہ دو لفظ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس کیا علامت ہوگی کہ ہم دیکھ کے یہ کہہ سکیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہیں اگر دو لفظ ملے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آیا یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں یا کچھ اور ہیں؟ ٹھیک ہے، ادھر توجہ سے سنیں بات، ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ پہلا لفظ مضاف اور مضاف الیہ ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ تو اس کی پہچان جو ہے نا عربی کہ اردو میں اس کے ترجمے میں یہ آتا ہے کا، کی، کے اور را، ری، رے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا اس کا یا میرا یا ہمارا، ٹھیک ہے، یا پھر عورت ہے تو وہ کہتی ہے میری، ٹھیک ہے، مرد ہے تو وہ کہتا ہے میرا۔ تو یہ را، ری، رے، ہمارے، ہمارا، میرا، اس کا، ان کا، ٹھیک ہے، یہ کا، کی، کے اس کی علامت ہے۔ تو جس لفظ کے ترجمے میں یہ آ رہا ہو کا، کی، کے، را، ری، رے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو دو الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ جو دو الفاظ آپس میں ایک ساتھ آ رہے ہیں، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ جیسے ربہ ہے تو ربہ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا رب۔ ربہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب۔ تو رب کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اور ہو کے بارے میں کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف کا مطلب جس لفظ کی اضافت کی جائے، اور مضاف الیہ کا مطلب جس کی طرف نسبت کی جائے۔ تو رب کی اضافت کی گئی ہے ضمیر کی طرف، تو رب کا لفظ مضاف ہے، اور ہو جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال اگر آپ ضمیر سے ہٹ کے دیکھنا چاہیں، مثلا آپ عربی میں کہتے ہیں کتاب خالدین،
کتاب خالدین، یہ دو الفاظ ملے ہوئے آئے ہیں. اب اس کا ترجمہ ہے خالد کی کتاب، خالد کی کتاب. تو اب جب یہ کی اس میں آ گیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دو لفظ بھی کیا ہیں، مضاف مضاف الیہ ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مضاف مضاف الیہ صرف ضمیر کے ساتھ ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں الفاظ ناؤن ہو، دونوں الفاظ اسم ہو، پروناؤن نہ ہو. جیسے کتاب بھی اسم ہے، ناؤن ہے، خالد بھی اسم ہے، ناؤن ہے، ضمیر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو لفظ ایک ساتھ آئیں اور ان کا مطلب وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں. لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اور علامت اس کی یہ ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صرف ایک اصطلاحی بات ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیں. اس سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے ہماری قرآن عربی کا، لیکن ایک اصطلاح ہے کہ جب آپ نحو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پڑھائی جاتی ہیں چیزیں. تو چونکہ اس میں بھی یہ ربہ ربہما جو ہے یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. رب مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے. رب مضاف ہے، ہما مضاف الیہ ہے. رب مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے. رب مضاف ہے، کا یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ سارے آپس میں ان کا جو تعلق ہے یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق ہے. اب یہ جو ضمائر ہے نا، ضمیر متصل جس کو کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں بے شمار استعمال ہوئی ہیں. ضمیر متصل آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے، یہ رحمتک کیا ہے؟ یہ وہی ضمیر متصل ہے. آپ جب کہتے ہیں رحمتہ، رحمتہما، رحمتہم، رحمتو کا، تو یہ وہی رحمتو کا ہے. آخر اس کے نیچے زیر آیا کسی اور وجہ سے، تو یہ وہی رحمتکا ہو گیا. تو رحمتکا کا مطلب آپ کی رحمت کہ یا اللہ کھول دے. اب یہ لی دیکھیں، لی یہ اصل میں وہی ہے، لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا. ٹھیک ہے، لام کا مطلب عربی میں ہوتا ہے لیے. تو لی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے لیے. لی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے لیے. اللہم افتح. اب دیکھیں افتح کا مطلب ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہم کا ترجمہ سب کو آتا ہے اے اللہ. افتح کا مطلب کھول دے، اور لی کا مطلب آپ کو آ گیا ضمیر کی وجہ سے. لی کا مطلب میرے لیے. ابواب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، باب ان کی جمع، باب دروازے کو بولتے ہیں. اور رحمتی کا آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب اسی طرح جیسے مسجد سے نکلتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں اللہم. اب دیکھیں یہ میں تقطیعی ترجمہ جو آپ کو کہا تھا نا کہ لفظ کو الگ الگ کر کے آپ دیکھیں. اللہم انی اسألک من فضلک. اب دیکھیں یہ انی، یہ انہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. تو یہ وہی ہے انہو. پڑھے میرے ساتھ انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، اننا، انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، اننا. ٹھیک ہے، یہ وہی انی ہے. تو انی کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میں، بے شک میں. اب اسألو کا آ گیا، سوال کا مطلب تو سب کو ہی پتا ہے. اسألو کا مطلب میں سوال کرتا ہوں کا آپ سے. اسألو میں سوال کرتا ہوں کا آپ سے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. اور فضل، فضل کو بولتے ہیں. اور کاف فضلی کا، آپ کا فضل، آپ کے فضل میں سے کچھ آپ سے طلب کرتا ہوں. فضلی کا. اب یہ پڑھیں فضلہ، فضلہما، فضلہم،
فضلک فضلکما فضلکم فضلی فضلنا. اب یہ وہی ہے فضلی کا، یہ لام کے نیچے زیر آ گیا، وہ آگے ہم پڑھیں گے زیر زبر کب کہاں زبر آتا ہے کہاں زیر آتی ہے. تو ہے یہ وہی اللہم انی اسألک من فضلک. ٹھیک ہے. اب آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کوئی بھی سورت اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ جو ضمیر متصل ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہر سطر میں ملے گی. یہ ضمیر قرآن کریم آپ مثلا جو ہے نا الف لام میم سے آپ شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ضمیر ہے، یہ وہی ہو ہے، یہاں ہی ہو گیا. فیہ کا مطلب اس میں. ٹھیک ہے. آگے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہ وہی ہم ہے، رزقناہم کہ رزق دیا ہم نے ہم ان کو، ينفقون. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب یہ الیہ الیہما الیہم الیک الیکما الیکم الیہ الینا یہ وہی ہے، یہ آگے آئے گا. یہ جو ہے نا الا جہاں پر زیر آ رہی ہے یہ زیر والا ہم الگ سے پڑھیں گے کہ کہاں ہو کے نیچے زیر آئے گی تو ہی بن جائے گا، یہ الگ سے پڑھیں گے. اب دیکھیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ربہم یہ ہم بھی ضمیر ہے کہ ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ علیہم یہ ہم بھی وہی ضمیر ہے. تو آپ کوئی بھی سورت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی آپ ایک رکوع لے لیں، اس میں ضمائر متصل آپ کو بے شمار ملیں گی. تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ جیسے ہم یہاں سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ایاک ہے نا یہ ایاک اور ایاک نستعین، تو یہ کا یہ بھی وہی ضمیر ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. پھر آگے آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی وہی ہے علیہ علیہما علیہم علیک علیکما علیکم علیہ علینا، یہ علیہم بھی وہی ہے. پھر آگے آتا ہے غیر المغضوب علیہم. ٹھیک ہے. اب سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، الم یجعل کیدہم. اب قید عربی میں سازش کو بولتے ہیں، مکر کو، سازش کو. تو الم یجعل کیدہم کیا نہیں، تو اب یہ وہی ہے کیدہو کیدہما کیدہم کیدک، یہ وہی ہے کیدہم. ٹھیک ہے. پھر آگے آتا ہے وارسل علیہم، وارسل علیہم یہ ہم یہ بھی وہی ہے. پھر ترمیہم، ترمیہم کہ وہ مارتے تھے ہم ان کو. پھر آگے آتا ہے فجعلہم، فجعلہم کہ بنا دیا ہم ان کو، تو یہ ہم بھی وہی ہے. تو آپ کوئی بھی صورت لے لیں، آپ کو ایک رکوع لے لیں، اس میں آپ دیکھیں ضمیر منفصل کہاں کہاں آ رہی ہے، ضمیر متصل کہاں کہاں آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ اب دیکھیں انہوں نے یہاں مثالیں دی ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اب اس کا کیا ترجمہ ہے وما ارسلناک، یہ کا وہی ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمۃ للعالمین مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ ارسلناک یہ بھی وہی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی. نعمتی یہ کیا مطلب نعمتی کا، نعمتی کا اشارہ کریں کیا ہوگا، نعمتی میری نعمت. اذکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح قرآن میں آتا ہے ربنا، آتا ہے نا ربنا تقبل منا، تو ربنا کا اشارہ کیا ہوگا، اے ہمارے رب، تقبل منا قبول کر ہم سے، منا یہ بھی وہی ہے منا، منا اے ہمارے رب قبول فرما ہماری طرف سے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے انہ الحق من ربہم، انہ الحق من ربہم کہ بے شک یہ چیز حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
اسم عربی میں گناہ کو کہتے ہیں. یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آتا ہے نا, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما, اسمہما کا اشارہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اسمہما. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسم گناہ کو کہتے ہیں, ان دونوں کا گناہ, یعنی شراب اور جوئے کا گناہ اکبر من نفعہما, نفعہما یہ بھی وہی ہے, نفعہما کہ ان کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے. اسمہما اکبر من نفعہما, ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, یعنی شراب اور جوئے کا نفع کم ہے, گناہ بہت زیادہ ہے. تو اب یہ وہی ہما کی ضمیر ہے اسمہما کے اندر بھی اور نفعہما کے اندر بھی. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, کہ اس نے احیاکم تمہیں پیدا کیا, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یہ ضمائر تو آپ کو جا بجا مل جائیں گی. دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو, یہ تو ہو, یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منفصل ہے. هو الحی القیوم. آگے آتا ہے لا تأخذہ, یہ وہی ہو ضمیر متصل ہے کہ اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آگے کیا آتا ہے؟ لہو. لہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے لیے. یہی آتا ہے نا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. پھر آگے آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ. اب یہ عندہ بھی وہی ہے. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, کہ اس کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے. عندہ عندہما یہ وہی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے آتا ہے ولا یعودہ, ولا یعودہ کہ نہیں تھکا سکتی ہو اس کو. پھر آگے آتا ہے حفظہما. حفظ, اس کا اشارہ کیا ہوگا حفظہما کا؟ کہ ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. پھر آگے آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ تلاش کریں قرآن کریم سے, تلاش کے آپ جو بھی صفحہ کھولیں گے آپ کو یہ ضمائر متصلہ ضمائر منفصلہ ملیں گی. لیکن اب آپ نے اس پہ اب آگے تو 3-4 دن کلاس نہیں ہوگی نا, پیر منگل بدھ, تو آپ کا یہ ہوم ورک ہے. پتہ چلے جب آپ جمعرات کو آئیں تو جو پڑھا لکھا تھا سب جو ہے نا صاف دل سے بھلا کے آ جائیں, پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. تو 3 دن آپ کا کام یہ ہے, ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ قرآن کریم اٹھائیں اور کوئی ایک مثلاً آپ آخری پارہ لے لیں, آپ سورہ یاسین لے لیں, سورہ واقعہ لے لیں, جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. پہلا پارہ لے لیں, آخری پارہ لے لیں اور اس کو ایک ایک رکوع کر کے حل کرتے جائیں. ضمیر منفصل الگ کریں, ضمیر متصل الگ کریں, پھر اس کا تقطیعی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں خود سے کہ آیا میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں یا نہیں. تو 3 دن آپ یہ کریں, پھر انشاءاللہ جمعرات کو جو کلاس ہوگی تو اس میں انشاءاللہ یہ میں سنوں گا بھی. ابھی تک میں نے سنا نہیں ہے 3 دن. سنا اس لیے نہیں کہ ابھی نئے نئے تو کسی کو کھڑا کرو نہیں آیا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مجھے تو آ ہی نہیں رہا, اس لیے نہیں سنا میں نے. تو لیکن جمعرات کو سنوں گا اس لیے کہ گیپ آ رہا ہے بیچ میں, تو آپ کے پاس وقت ہے, آپ ان دنوں کے اندر اس کو دہرا لیں, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.